بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بوڑھی عورت سے کہا تھا کہ تو اس آٹے کے بدلے حضرت داؤد سے کہو کہ میں حوا سے قصاص لینا چاہتی ہوں۔ تب حضرت داؤد نے دعا کی تھی اور حوا انسانی شکل میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گئی تھی۔ حوا نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اس کا سارا آٹا اڑا کر لے جاؤں اور کشتی والوں میں جو کشتی میں سوراخ ہے اسے بھر دوں۔ الغرض کچھ دن بعد جب حضرت داؤد کو خبر ملی کہ ایک کشتی نظر کے دریا کے کنارے لگی ہے، چنانچہ حضرت داؤد نے سب مال کشتی کا اور اہل کشتی کو منگوایا اور اس سے احوال پوچھا۔ انہوں نے وہی سب بیان کیا جو حوا نے حضرت داؤد سے بیان کیا تھا۔ پس حضرت داؤد نے کشتی کا آدھا مال فقیروں محتاجوں کو دیا اور باقی آدھا مال اس بڑھیا کو دیا جس کے آٹے سے حوا نے کشتی کا سوراخ بند کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے خدا کی کیا اطاعت و بندگی کی تھی جو تم کو اللہ نے اتنا مال عطا کیا؟ وہ بولی، میں نے خدا کی ایسی کوئی بندگی تو نہیں کی مگر ایک دن ایک فقیر محتاج بھوکا پیاسا میرے پاس آیا اور کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت بندی کے پاس ایک ہی روٹی تھی، سو میں نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ تب اس کو کھا کے پھر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں، سفر کی وجہ سے بھوک زیادہ لگی ہے، سو ایک روٹی سے میری سیری نہیں ہوئی اور روٹی دیجیے۔ بڑھیا نے کہا، چونکہ میرے پاس ایک ہی روٹی تھی جو میں نے اسے دے دی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں گیہوں پیس کر روٹی پکائے دیتی ہوں۔ اس واسطے میں آٹا پیس کر سر پر اٹھائے لاتی تھی کہ راہ میں حوا سب اڑا لے گئی۔ میں جانتی ہوں اس وقت جو تکلیف مجھ پر گزری اس بھوکے فقیر کے سبب سے، متفکر اور غمناک ہو کر تمہارے پاس داد خواہ آئی تھی۔ اتنا مال خدا کی مہر سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا۔ تب حضرت جبرائیل حکم ربی حضرت داؤد کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے، اس بڑھیا سے کہیے کہ اتنا مال جو تو نے پایا ہے یہ اس آٹے کا بدلہ ہے جو حوا اڑا کر لے گئی تھی، اور اس روٹی کے بدلے تم نے اس فقیر کو کھلائی تھی۔ دن قیامت کے 70 روٹیاں ملیں گی۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل حضرت داؤد سے کہا کرتے تھے کہ ہم حال قیامت کا اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو سکے کہ قیامت میں اس طرح سے احوال گزرے گا۔ تب ایک دن حضرت نے فرمایا کہ کل عید کے دن تم کو تمام احوال اس کا خوب دکھاؤں گا۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سردار رئیس القوم مالدار تھا۔ اس کی ایک گائے تھی، زرد رنگ، خوشنما پاؤں، اس کے یاقوت سے ایک سینگ، اس کے جواہرات اور زری کپڑے سے سجا کر میدان میں وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور بنی اسرائیل میں ایک عورت عابدہ تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا جو نیک اور صالح تھا۔ دونوں صحرا میں جا کر ایک عبادت گاہ بنا کر عبادت میں مصروف رہتے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ اسباب نہ تھا مگر ایک چشمہ خدا کی مہر سے ان کی عبادت گاہ کے قریب جاری تھا، اور اس کے کنارے ایک درخت انار کا تھا۔ اس درخت میں سے ہر روز خدا کی مہر سے 2 انار لگتے جسے وہ دونوں ماں بیٹا کھاتے اور خدا کا شکر بجا لاتے۔ ایک دن بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، اماں جان، شہر کے اندر بازار میں بہت چیزیں کھانے پینے کی بکتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ بازار سے کچھ لا کے کھاؤں۔ ماں نے کہا، اے بیٹا، خدا تعالیٰ 2 انار ہمیں ہر روز بے رنج و محنت عطا کرتا ہے، پس یہ کھا کر شکر ادا کرو اور دوسری چیزوں کی لالچ نہ کرو، بے شک لالچ بری بلا ہے۔ یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نظر کی تو 2 انار
جو ہر روز لگتے تھے نہ پائے اور درخت خالی تھا۔ تب اس کی ماں کہنے لگی، اے بیٹا، وہ جو 2 انار اللہ ہمیں ہر روز عنایت کرتا تھا بسبب تمہاری لالچ اور ناشکری کے غائب ہو گئے۔ پس ایک رات اور ایک دن دونوں بھوکے رہے۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہی گائے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے دونوں ماں بیٹے کے پاس آئی اور حکم ربی بولی کہ مجھے ذبح کر کے کھا لو، میں تمہارے رزق حلال سے ہوں۔ تب لڑکے کی ماں کہنے لگی، یہ ضرور شیطان کی شرارت ہے، وہ ہمیں چوری کی طرف مائل کروا کر ہمارا ایمان ضائع کرنا چاہتا ہے، پس اس گائے کو وہاں سے ہانک دو۔ دوسری صبح گائے پھر موجود ہوئی اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر زمین پر لیٹ گئی اور اپنا حلق سامنے لا کے بولی، اے بندہ خدا، مجھ کو ذبح کر کے کھا جاؤ کہ میں تمہاری حلال روزی سے ہوں۔ وہ ماں بیٹا تب بھی نہ مانے اور اسے شیطان کی کوئی چال سمجھتے ہوئے وہاں سے ہانک دیا۔ الغرض تیسرے دن وہی گائے پھر آزمودہ ہوئی اور اپنے ذبح کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ تب مارے بھوک کے دونوں نے ناچار ہو کر اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ چنانچہ ان دونوں ماں بیٹے نے بھوک سے ناچار ہو کر اس گائے کو ذبح کر کے کھا لیا۔ پس جب تیسرے دن وہ گائے اپنے گھر واپس نہ گئی تو اس کے مالک نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملی۔ لوگوں کو جنگل اور میدان میں بھیجا کہ دیکھ کر آئیں لیکن گائے کہیں نہ ملی۔ آخر ایک عورت دلالہ کے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں خرید و فروخت کے واسطے جاتی تھی۔ اتفاقاً اس دن ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ دونوں ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو دونوں گھبرائے اور ماں نے بیٹے سے کہا، دیکھا، ہم ایک عرصے سے یہاں رہتے ہیں اور خدا کے دیے رزق حلال سے کھاتے ہیں اور اتنے عرصے میں کوئی یہاں نہیں آیا اور آج تو نے میری بات نہ مانی اور بیگانی گائے ذبح کر کے کھا لی، سو یہ مصیبت آ پڑی۔ اب خدا جانے ہم پر کیا عذاب آ کر پڑنے والا ہے اور کس طرح سے ملک میں رسوا ہونے والے ہیں۔ پس اس عورت دلالہ نے جا کر صاحب گائے کو اس کی گائے کے بارے میں خبر کی اور نشان تمام اس کو بتا دیے۔ تب گائے کے مالک نے جا کر حضرت داؤد کے سامنے فریاد گزاری کہ فلاں عورت اور اس کا بیٹا میری گائے کو بنا اجازت ذبح کر کے کھا گئے ہیں اور قصاص کا دعویٰ کیا۔ اسی وقت حضرت داؤد نے حکم دیا کہ اس عورت اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ تب پیادے حکم پاتے ہی وہاں سے دوڑے گئے اور ماں بیٹے کو لا کر حضرت داؤد کے سامنے پیش کر دیا۔ تب حضرت نے ان سے پوچھا، تم کیوں بیگانی گائے ذبح کر کے کھا گئے؟ انہوں نے کہا، اے خلیفۃ اللہ، وہ گائے 3 دن تک ہمارے دروازے پر آ کر پڑی رہی اور ہانکنے سے بھی نہ جاتی تھی اور بولتی تھی کہ میں تمہارے حلال رزق سے ہوں، مجھے ذبح کر کے کھا لو، اور ہم 3 دن کے بھوکے تھے، پس ناچار ہو کر اسے ذبح کر کے کھا گئے۔ یہ سن کر گائے کے مالک نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، بھلا گائے، بیل یا جانور بھی کسی سے بات کیا کرتے ہیں؟ حضرت داؤد نے اس کا جواب دیا کہ البتہ اللہ کے حکم سے کر سکتی ہے۔ القصہ، صاحب گائے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب کیا۔ حضرت نے فرمایا، تم ایک دوسرے کو معاف کر دو، 2000 اشرفی ہم سے لے لو۔ وہ بولا، میں ان کو ہرگز معاف نہ کروں گا بلکہ اپنی گائے کا قصاص لوں گا۔ پھر حضرت نے اس سے کہا کہ چمڑا بھر گائے کا برابر اشرفیاں ہم سے لے لو اور انہیں معاف کر دو، لیکن وہ جاہل اس پر بھی نہ مانا اور قصاص کا مطالبہ کرتا رہا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے
اور فرمایا اے داؤد اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل آپ سے احوال قیامت دنیا میں دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، سو ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن تمام لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، احوال قیامت کا وہاں دیکھیں گے۔ تب حضرت نے ان سے کہہ دیا کہ اور صاحب گائے سے بھی کہا کہ تمہارا فیصلہ بھی اسی میدان میں ہوگا۔ چنانچہ دوسرے روز عید کے تمام زن و مرد بچے بوڑھے اس میدان میں اکٹھے ہوئے اور حضرت داؤد ممبر پر چڑھ کر زبور کی تلاوت کرنے لگے۔ لوگ ان کی خوش الحانی سے مبہوت ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے۔ چنانچہ عید کے روز تمام لوگ بنی اسرائیل کے میدان میں حاضر ہوئے اور حضرت داؤد ممبر پر چڑھ کر زبور کی تلاوت کرنے لگے اور حضرت جبرائیل بھی نازل ہوئے۔ پس اس شخص گائے والے نے دوبارہ اپنی فریاد عرض کی اور قصاص چاہا۔ تب جبریل نے حضرت داؤد سے کہا کہ اس شخص سے پوچھئے کہ وہ دن یاد ہے جب شام سے ایک بڑے سوداگر کے ہاتھ نوکر ہو کر فلاں راہ سے شہر مصر کو جاتا تھا اور اس سوداگر کے پاس 500 اونٹ اور بھیڑ بکریاں اور بہت سا مال اسباب تجارت کا تھا۔ پس تو قوی تھا اور اسے مار کر تو نے سب کچھ اس کا چھین لیا اور وہاں سے مصر جا کر خوب منافع کمایا اور پھر واپس شام آ کر رہنے لگا اور خوب مال و متاع میں سے جمع کیا، یہاں تک کہ تو بنی اسرائیل کا رئیس اور سردار ہوا۔ پس جس سوداگر کو تو نے قتل کیا تھا وہ مال و اسباب اس کا چھینا، یہ عورت اس کی بیوی ہے اور یہ لڑکا اس کا بیٹا ہے جو تیری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اور جو کچھ تیرے پاس ہے سب ان کا ہے۔ حضرت داؤد نے جبریل سے یہ حقیقت سن کر صاحب گائے سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس نے اس بات سے انکار کر دیا اور صاف مکر گیا اور کہنے لگا میں نے ہرگز کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا مال اسباب چھینا ہے، یہ تو میرے پاس آباء و اجداد سے ہے۔ اور یہ کہ جس نے بھی آپ سے یہ کہا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تب خدا کے حکم سے زبان اس کی گنگ ہوئی اور اس کے اعضاء نے گواہی دی، اس کے ہاتھ نے کہا یہ سچ ہے، ہم نے اس کی گردن پر چھری چلائی اور اس کا مال اسباب سب لوٹ لیا، اور اسی طرح اس کے تمام اعضاء نے ایک ایک کر کے گواہی دی، اور بنی اسرائیل تمام یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے۔ تب حضرت داؤد نے فرمایا اے قوم، یہی حال قیامت کے دن ہوگا، جس کسی نے جو نیک و بد کیا ہوگا اس کے سامنے پیش ہوگا اور ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء اس کی گواہی دیں گے، جیسا کہ اس صاحب گائے آئینے کے ساتھ ہوا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ وہ دنیا میں کماتے تھے۔ الغرض حضرت داؤد نے اس ماں بیٹے سے کہا کہ اس گائے والے نے تمہارے باپ کو قتل کر کے سب مال و اسباب اس کا چھینا تھا، پس قتل کا قصاص میں اس شخص کو قتل کروا دیا اور مال اسباب اس کا جتنا تھا ان ماں بیٹے کو عنایت کیا اور وہی اس کے اصل حقدار تھے۔ تب دونوں ماں بیٹا اور حضرت داؤد بھی خدا کا شکر بجا لائے کہ انصاف کے ساتھ حقدار کا مال ان تک پہنچا۔ منقول ہے کہ حضرت داؤد جب کا آخری وقت آیا تو حضرت جبرائیل نے انہیں ایک صندوق لا کر دیا اور فرمایا اے داؤد اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے، جو بتائے گا وہی اس سلطنت اور بنی اسرائیل کو خلیفہ ہوگا اور اللہ اس کی سلطنت عظیم عطا کرے گا، اور ایسی بادشاہت اس کے آگے پیچھے کسی کی نہ ہوئی ہوگی، اور پیغمبری عطا فرمائے گا۔ تب حضرت داؤد نے اپنے بیٹوں سے پوچھا لیکن کوئی جواب نہ دے سکا، چنانچہ حضرت سلمان حاضر خدمت ہوئے اور کہا اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ حضرت نے اجازت دی۔ تب حضرت سلمان نے فرمایا اس میں ایک انگشتری ہے اور ایک چابک ہے اور ایک خط، پس یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب صندوق کھولا تو وہی کچھ تھا جو حضرت سلمان نے بیان کیا تھا۔
تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 چیزیں معجزے سے ہیں، یہ انگشتری جو بھی ہاتھ میں رکھے گا ہر چیز کائنات کی اس کے تابع ہوگی اور حکم مانے گی، اور جب اس میں دیکھے گا تو مشرق تا مغرب جو بھی بھلا برا زمین پر ہو رہا ہوگا سب دیکھے گا، اور یہ چابک نار جہنم سے ہے۔ پس جو کوئی گمراہ ہوگا یا سرکش ہوگا، جب صاحب چابک اس پر حکم کرے گا یہ اس گمراہ اور سرکش کو پکڑ کر لائے گا، اور بنا آقا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جب کوئی ایسا کرے گا تو اس پر بھی نحوست سے عذاب اترے گا۔ پھر جبریل نے حضرت داؤد سے کہا کہ اب اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس خط میں کیا ہے؟ تب حضرت داؤد نے پوچھا یہ کوئی اس کا حال بیان کر سکتا ہے؟ تب حضرت سلیمان نے فرمایا اس میں 5 مسئلے ہیں، اور وہ یہ ہیں ایمان، محبت، عقل و شرم اور طاقت۔ پھر پوچھا بدن میں ان کے قیام کے بارے میں بتاؤ۔ تب حضرت سلیمان نے فرمایا ایمان اور محبت کی جگہ دل میں ہے، اور عقل کا مقام سر ہے، اور اس طرح شرم آنکھوں میں اور طاقت ہڈیوں میں قیام کرتی ہے۔ چنانچہ جب تمام باتیں بتائیں تو حضرت داؤد نے انہیں اپنا خلیفہ کیا اور تخت پر بٹھایا، اور خود گوشۂ تنہائی میں جا بیٹھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور 100 برس کی عمر میں وفات پائی، اور بعض نے لکھا ہے کہ 120 برس کی عمر پائی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ابھی قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں روزانہ ایک قصہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔